مفتی صاحب جب ہم دین پر عمل نہیں کرتے تو علماء کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تو کہتے ہیں کہ مضبوطی دکھاؤ. جب ہم مضبوطی سے دین پہ عمل کرتے ہیں تو اب کہتے ہیں کہ انتہا پسندی ہے. دیکھو، جو شریعت میں کبائر گناہ ہیں وہ کسی قیمت پہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. داڑھی رکھنا لازم ہے، جماعت کی نماز کی پابندی لازم ہے، اور بہت سارے جو شراب کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. تو ان میں لچک دکھانا شروع کر دی اتنے لبرل. اچھا، مجھ پہ بھی یہ بہت الزامات لگاتے ہیں کہ مفتی صاحب 15 سال پہلے تو بڑے تقویٰ للہیت اور ایسے بیان ہوتے تھے، اب مفتی صاحب بھی کیا ہو گئے ہیں؟ لبرل ہو گئے ہیں، آزاد ہو گئے ہیں. اس طرح کی باتیں اب بیانات میں وہ بات نہیں رہی ہے، اور اب جو ہے نا ماڈرن ہو گئے ہیں. بھائی 15 سال پہلے بھی یہی پگڑی تھی، ایسا ہی کرتا تھا، ایسی ہی قمیض تھی. اب تو بغیر بنیان کے بیٹھا ہوا ہوں میں، ورنہ پہلے بنیان بھی پہنتا تھا میں. تو پتہ نہیں کون سی چیز دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں. گاڑی میں گھوم رہا ہوں تو گاڑی میں نہیں گھومے یار، میں گارڈ لے کے بائکوں پہ گھوموں 6 تو یہ پتہ نہیں، یہ نہیں کوئی بات ہے تو بتاؤ نا. رہا مسئلہ یہ کہ میں ایسے لوگوں میں فنکار اداکار بھی مل رہے ہیں، تو وہ تو پہلے بھی اگر ملتے تو میں ملتا، پہلے تو ملتے ہی نہیں تھے نا. ابھی ایک میرا ہوٹل میں جانا ہوا، وہاں پتہ نہیں کوئی فنکاروں کی تقریب ہو رہی تھی، مجھے بیان کے لیے کھڑا کر دیا وہاں پہ. تو میں خیر 5 منٹ 10 منٹ بیان کر کے نکل لیا وہاں سے نا، میں بیٹھا نہیں، تو بیٹھنا بنتا بھی نہیں تھا وہاں پہ، ہمارا کیا کام وہاں پہ. تو میں نے کہا یار اب کو اس کی تصویریں آ گئی تو لوگ بولیں گے یہ مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں. تو ابے جب آپ جاؤ گے ہی نہیں، تبلیغ تو شراب خانے میں شراب پینے کے لیے جانا یا انجوائے کرنے کے لیے جانا تو حرام ہے، تبلیغ کے لیے جانا تو فرض ہے نا. سارے مسجد میں ہی اگر تبلیغ ہوگی تو شرابی تھوڑی مسجد میں آتے ہیں. تبلیغ تو ان جگہوں پہ جا کے ہوگی تاکہ وہاں سے لوگوں کو گھسیٹ کے آپ یہاں لے کر آئیں. پھر پہلے میرا حلقہ جو تھا وہ عام طور پر وہی لوگ تھے جن کے تبلیغ میں کچھ وقت لگا ہوا ہے، بالکل آزاد خیال لوگ نہیں تھے، تو اسٹائل تھوڑا سخت ہوتا تھا. اب جب آپ فرض کر لیں شرابیوں میں جا کے جب بیان کریں گے تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے شراب جو ہے نا، جو شرابی پیتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے، وہ جہنم میں جاتا ہے. وہ کہے گا یار اب جب جہنمی ہے تو پھر کیا. تو وہاں جا کے اسٹائل کیا ہوگا آپ کا؟ چینج ہوگا. اس کو تو تمیز سے اب یہ ختم کر لے بوتل، پھر میں تجھ سے بات کرتا ہوں. یہ تھوڑی سی رہ گئی، یہ بھی پی لے، مجھے پتا ہے اس کے بغیر تو پیے گا نہیں. اب کوئی کہے مفتی صاحب دیکھو اس کو شراب پینے کی ترغیب دے رہے ہیں، لبرل ہو گئے. اس دن تو بیان کیا تھا شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو بھائی ہم پینے کی ترغیب نہیں دے رہے، ہمیں پتا ہے وہ آدھی پیے گا، پینی تو ہے اس نے، تو پہلے پی لینا تاکہ ہمارا بھی ٹائم بچے گا، ہم بات کر لیں گے. تو جس مجمع میں انسان جاتا ہے وہاں بات کا اسٹائل کیا ہو جاتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے. فنکاروں اداکاروں میں جا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے ڈرامے حرام اور فلمیں حرام اور ناچ گانے حرام اور یہ حرام، وہ ڈپریشن میں آئیں گے یار. وہ وہاں جا کے تو پہلے ان کو اللہ کا وجود، توحید اور یہ موٹی موٹی باتیں جنت جہنم دماغ میں کسی طرح بیٹھ جائیں، بس اتنا کافی ہے، پتلی گلی سے نکلو یہاں سے. اتنی بھی غنیمت ہے کہ انہوں نے آپ کی بات مولوی کو سن لیا، ایک پگڑی والے کو، داڑھی والے کو اپنے سامنے ایک ایسی محفل میں جہاں ساری فنکارائیں، اداکارائیں اور ایکٹر لوگ جمع ہوئے ہوئے، وہاں مولوی کا کام کیا ہے؟ مولوی کو برداشت کر لیا 5 منٹ، یہ سمجھ لو یہ جنت الفردوس میں چلے گئے. اب میں فتوے نہیں لگا رہا، اور میں عجیب سا لگ رہا ہوتا ہوں ایسی مجلس میں جا کے کہ یار میں کیا ہو گیا، میرا کیا کام ہے. تو مولوی کو، اور یہ کتنا پازیٹیو ہمارے سوسائٹی کا ایک، آپ نے کبھی سنا کہ انڈیا کے جو ان کے تقریب کے پروگرام ہوتے ہیں، کیا ہے وہ، کیا کہتے ہیں اس کو، بالی ووڈ کے جو پروگرام ہوتے ہیں انعامات کی تقسیم، کبھی سنا کہ پنڈت جی کو بلایا انہوں نے وہاں پہ؟ نہیں آ رہی بات؟ کبھی سنا آپ نے کہ جی وہ ان کی فلموں کا بڑا جو اس میں بیسٹ ایوارڈ آف فلم دیا جا رہا ہے، اور یہ اس میں جناب پنڈت جی کی بھی 5 منٹ کی 10 منٹ کی تقریر ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں بھائی مذہب کو وہاں رکھو. یہ ہمارے ہاں اسلام زندہ ہے کہ فلموں کی تقریب میں بھی 5-10 منٹ مولوی کے انہوں نے ڈال دیے ہیں کہ یار جیسے مرضی ہے سن تو لو نا. مجھ سے کتنے فنکار لوگ رابطے کرتے ہیں، کتنے اداکار لوگ رابطے کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار کم از کم دلوں میں ایمان ان کے باقی ہے، کم از کم. اب اس میں اگر استغنا شروع کر دیں، جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، ہم نہیں جائے گا، تو یہ پھر غلط ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ غلط ہو جائے گا. اب تو یہ بھی سوچ کے چلے جاتے ہیں کہ یار شاید ہم سے اچھے ہوں. بھائی ہمیں تو مول ہمارے تو ابا مولانا تھے، ملتا تو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہوتے بیٹھ کے. بھائی
ہمارا تو مذہبی گھرانہ تھا، ابا بھی نیک تھے، اماں بھی نیک تھیں، تہجد گزار، دادی بھی ہمارے سارے نفلی روزے بھی اکثر رکھا کرتی تھیں، رمضان کے تو دور کی بات. تو ہم تو پھر بھی جتنا بننا چاہیے تھا اتنے ہیں نہیں. ہمیں تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کہے گا تمہیں ماحول اتنا اچھا دیا تم بنے کیا، اور ان کو اتنا برا ماحول ملا، اس میں مولوی صاحب کو فون کر کے سلام بھی کرتے نا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بڑی بات ہے بھائی. اور سن لیں ہمیں 5-10 منٹ. اور میں نے ایسے ایسے سخت دل لوگ دیکھے، جب بات چیت ہوتی ہے نا، جن کو ہم سمجھتے تھے کہ بالکل ہی ملحد ٹائپ کے لوگ ہیں، ایسے نرم دل ہو جاتے ہیں. میں ایک دفعہ کسی ایسے ہی مجمع میں گیا، میں نے 10 منٹ کی تقریر کی، اللہ کے وجود اور ان کے دلائل کو ثابت کیا. جب میں آ کے بیٹھا نا، تو میرے پاس کوئی پیپلز پارٹی کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ، زرداری کے کوئی خاص آدمی تھے وہ. اب ہمارے ذہن میں تو زرداری کا عجیب سے، یعنی اللہ معاف فرمائے، یعنی ایک ہے نا کہ وہ ان کے آدمی ہوں گے تو پتہ نہیں کیا ہوں گے. میں جب آ کے بیٹھا نا، تو وہ، میں نام بھی بھول گیا ان کا، اتنی تمیز سے ملے، کہتے ہیں یار 10 منٹ بات سنیے، لیکن دماغ کیا ہو گیا، بہت بہت یعنی ایک روحانیت محسوس ہوئی. اور پھر مجھے کہنے لگا میں آپ کو بلاؤں گا بیان کے لیے فلاں جگہ. اچھا، میں جب بیٹھا تو پھر وہ پروگرام چل رہا تھا نا، تو ان میں کوئی اور بھی کوئی 2-4 لوگ آئے، جو کسی نے کوئی لطیفہ سنانا تھا، کسی نے کوئی کامیڈی کرنی تھی. تو ایک بندہ آیا، وہ جو بھی تھا ان کا، تو ان کو وہ شروع کا 10 منٹ کے اللہ رسول کی بات اتنی اچھی لگی نا، انہوں نے کہا یار پتہ نہیں کیا فضول چیزیں، پروگرام شروع ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں یار وہی ویسا ہی، کسی اور مولانا کو بھی بلاؤ. تو بڑے لوگوں کے دلوں میں بعض دفعہ زرخیزی ہوتی ہے، ماحول نہیں ملا ہوتا، زرخیز دل ہوتے ہیں، وہ بات سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایک فلمی اداکار تھا، پوری رات نا وہ ریہرسل کرتے رہے گانے، اس کی وہ گانا گانے کی نا، پوری رات وہی ہیروئن کے ساتھ پوری رات ان کی ایکٹنگ ہوتی رہی. تو اس نے کارگزاری سنائی ایک مولانا صاحب کو، کہتے ہیں فجر کی اذان کی آواز آئی نا، تو کہتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ آج چلو فجر پڑھ کے دیکھتے ہیں، کبھی تو پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، چلو آج ساری رات ہم نے یہ مستیاں کی ہیں، تو چلو آج کیا کرتے ہیں، چلو یار آج. کہہ رہے جب میں آیا نا مسجد میں، اتنی خاموشی کا ماحول، وضو کر کے بیٹھا، پوری رات جو رقص و سرور کی محفل تھی اس میں وہ سکون نہیں تھا. اور جو گاؤں کے دیہات کی کہیں کوئی دور علاقے تھے، ان کی مسجد تھی وہ. کہہ رہے میں نے جب فجر پڑھی نا، مجھے اتنا سکون ملا، تو پھر تبلیغ میں سیروزے کے لیے چلا گیا وہ. پھر سیروزے کے بعد چلے، اور پھر ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی اس نے، نمازی پرہیزگار بن گیا. پھر اس نے 2 طوائفوں کو توبہ کرائی. اس نے کیا کیا، اپنی ماضی کا قصہ سنایا، کہ فلموں میں تو لگا ہوا تھا وہ، لیکن اس نے قصہ سنایا کہ 2 لڑکیاں میرے پاس ایکٹر بننے کے لیے آئیں. یعنی انہوں نے کہا ہوگا نا تمہارے فلم میں اسلام دعا ہے، تو کہہ رہے وہ دونوں لڑکیاں جب آئیں تو میں نے پوچھا، میں نے ان سے کہا کہ حالانکہ وہ خود فلموں میں کام کرتا تھا، کہہ رہے میں نے ان سے کہا کہ یہ لائن اچھی نہیں ہے، تم کیوں اس میں آنا چاہ رہی؟ انہوں نے کہا پیسوں کے مسائل ہیں، یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے. تو اس نے کہا اگر تمہیں کوئی مالدار آدمی تم سے شادی کر لے تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، عزت کی زندگی. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اس نے کر لی ان دونوں سے، تمیز کا کام کیا نہیں کیا. لوگ کہیں گے عیاشی کی، او بھائی عیاشی ویسے بھی ہو جاتی، ان سے ریلیشن جو جس طرح وہ مجبوری بتا رہا تھا نا، بیوی بنا کے رکھا ان کو، پھر وہ کوئی دل میں رمق تھی تو پھر اللہ نے مسجد میں نماز پڑھوائی، اور پھر تو کوئی نیکی ہو جاتی ہے تو پھر آگے بھی نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. تو یہ جو اسٹائل ہے نا سخت لب و لہجے والا، اور جہنم میں جائے گا اور فلانا جائے گا، یہ تبلیغ میں یہ اسٹائل نہیں چلتا. ہمارے حضرت علماء سے ہم نے سنا ہے کہ اپنے بارے میں بدگمان رہو، اپنے آپ کو 1 نمبر کا الو کا پٹھا سمجھو ہر وقت. صحیح ہے نا، کوئی خوبی پہ نظر نہ ہو، اپنی ساری خامیوں پہ. اپنے بارے میں یہ نہیں کہ میں چونکہ ایکچولی 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں، ایکچولی میری داڑھی بھی ہے، ایکچولی میں تو اچھی اچھی باتیں بھی کرتا ہوں، مثلا اگر میں اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دوں یا کوئی اور سوچنا شروع کر، بھائی اپنی خامیاں دیکھو. ہر آدمی میں کچھ ہوتی ہیں یار. آپ اپنی خامیاں دیکھو کہ یار میں یہ کیوں نہیں کر رہا، میں یہ کیوں نہیں کر رہا، میں نفلی روزے کیوں نہیں رکھ رہا. قرآن میں تو اللہ نے نیک لوگوں کی کتنی تعریفیں بیان کی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، پوری رات. اپنے بارے میں ہر وقت بدگمان، اور دوسرے کے بارے میں کوئی بھی خوبی نظر آ رہی ہے تو وہ اس کو اس کی. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب میرا کوئی مرید آتا ہے نا میرے سے، جس نے مجھے مینٹور بنایا ہے، جو مجھ سے اصلاح چاہتا ہے، اس میں 99 خوبیاں ہوں 1 خامی، میری نظر اس کی خامی کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مجھے پیر و مرشد بنایا ہوا ہے نا. ابے جب پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر اس کی بیماری کو دیکھتا ہے یا جو چیزیں ٹھیک ہیں اس کو دیکھتا ہے؟
پیشنٹ گیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے کہا آپ کے گردے بھی ٹھیک ہے, آپ کی آنکھ بھی ٹھیک ہے, آپ کا شوگر بھی ٹھیک ہے, آپ کا یہ بھی ٹھیک ہے, آپ کا وہ بھی ٹھیک ہے. وہ کہا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتاؤ خراب کیا ہے؟ ایسے تو ٹھیک تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ فرماتے تھے جب کوئی ایسا ہو تو میں اس کی خامی دیکھتا ہوں, اور جب کوئی وہ آئے جو عام مسلمان آئے گا نا, تو اس میں 99 برائیاں ہوں ایک خوبی ہو, تو میں اس کی خوبی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. یار یہ کام اس میں خاندانی ہے, یہ کام اس میں زبردست ہے, یہ خوبی ہے, یہ اسلام کا حکم ہے. سمجھتے ہو تو کوئی بھی ہو تو آپ اس کی خوبیاں تلاش کرو, پھر ان خوبیوں کو انسان نمایاں کر کے بڑے بڑے لوگ پگھل جاتے ہیں بھائی, بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں. تو مولانا لوگوں کا یا جو دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں ان کا جو اخلاق کا معیار ہے بہت اونچا ہونا چاہیے. میرا ہے نہیں, کہیں آپ سمجھے یہ پتہ نہیں کتنے نیک ہیں, میرا بھی نہیں ہے اس معیار پہ, لیکن ہونا بہت اونچا چاہیے. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب وہ اس طرح لحاظ کرے تو پھر یہ فتویٰ نہ لگایا کرو.